أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا نداریں مغیر از تو فریاد رس توئی آسیارا خطا بخش و بس نگہدار مارا ذرائے خطا در گزارو ثوابم نما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله محترم سامعین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے اور بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جو موضوع پیش کرنا ہے، اس موضوع کا نام ہے آداب قرآن و تحفظ ایمان۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، اس موضوع کی جو ضرورت پیش آئی، اس ماحول اور معاشرہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس موضوع کو بیان کرنے کی نیت کی ہے۔ آج کے اس ماحول میں جہاں آداب قرآن و تحفظ ایمان موضوع کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے اس بیان کا مقصد صرف اور صرف
مسلمانوں کو مقدس اوراق محفوظ کرنے اور قرآن شریف قرآن محل شریف کی تعمیر کرنے کی ترغیب دینا اس موضوع میں اصل مقصد ہے، اور دوسرا مقصد اس عمل کو فروغ دینا کہ وہ اپنے دل دماغ کی توجہ پاک کلام کی طرف کر لیں۔ تمام مسلمان نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مقدس اوراق آج اس دور میں گندے ندی نالوں اور گندگی کے ڈھیروں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو آج تک اس تاریخ تک نہ تو ہندوؤں کی وید کے کاغذات نظر آئیں گے اسی طرح گلیوں میں رلتے ہوئے، اور نہ ہی سکھوں کی گرنتھ کے اوراق رلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور نہ ہی یہودیوں کی تورات اور نہ ہی نصرانیوں کی انجیل کے کاغذات اسی طرح رلتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن واحد قرآن کریم وہ کتاب ہے جس سے کلمہ پڑھنے والے خود اپنے ہاتھوں سے ہی کبھی گندگی کے ندی نالوں اور کبھی گندگی کے ڈھیروں پر پھینک رہے ہیں، اور یہ بے ادبی والی لعنت ہمارے معاشرہ میں اس قدر پھیل چکی ہے کہ جس کی کسی بد مذہب معاشرے میں مثال نہیں ملتی، بلکہ سن 2016 کی بات ہے، بھارت کے اندر ہندوؤں کی وید کے کاغذات کچھ اوراق ملے، ہندوؤں نے اس ایک ورگ کی بے ادبی جو کہ ان کے نزدیک ایک کتاب کا حصہ ہے، ایک ورگ تھا ان کی کتاب کے ایک حصے کا ایک ورگ تھا، اگرچہ ان کتاب ہندوؤں کی سکھوں کی کتابیں من گھڑت ہیں، لیکن ان کی کتاب کا ایک ورگ ان کو ملا، جس جگہ سے ملا اس جگہ کے ارد گرد کئی گاؤں انہوں نے جلا ڈالے، صرف ایک ورگ کی وجہ سے کئی ورگ انہوں نے جلا ڈالے کہ جناب ان گاؤں کے درمیان میں ہماری کتاب کا ایک ورگ جس کی بے ادبی ہو رہی ہے، حالانکہ ان کی کتاب من گھڑت بالکل فارغ ہے، کسی کھاتے کی نہیں ہے، نبی کی شریعت دین محمدی کے سراسر خلاف ہے، مگر پھر بھی ان کے نزدیک ان کی اپنی کتاب کی قدر اتنی ہے کہ کچھ گاؤں کے درمیان میں ایک ورگ ملا تو انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کس گاؤں والے نے ہماری کتاب کی بے ادبی کی ہے، یہ گاؤں ہے، وہ گاؤں ہے، وہ گاؤں ہے، وہ گاؤں ہے، ایک ورگ کی وجہ سے، حالانکہ بالکل موضوع من گھڑت کتاب ہے، ایک ورگ کی وجہ سے کئی کے کئی گاؤں جلا ڈالے۔ دوستو، ہماری کتاب جو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی اور ہمارے سامنے آئی، اس کتاب کی قدر تو یہ ہے کہ لاکھوں کتابیں ہوں، ہماری کتاب قرآن مجید کے درجہ تک نہیں پہنچتی۔ اور کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اسی قرآن سے
ہمیں عزت ملی ہے، اسی قرآن سے ہمیں عزت ملی، اور اسی قرآن سے ہمیں دولت ملی، اور اسی قرآن سے ہمیں ترقی ملی۔ اور یہی قرآن جس کی بدولت اللہ رب العزت نے ہمیں عزت عطا فرمائی، اور اسی قرآن کی بدولت ہمیں شہیاں عطا فرمائیاں۔ کیوں کہ حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تم نے، حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ کہ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو گندگی کے ڈھیر سے سونا پڑا ہوا مل جائے تو وہ سونے کو اٹھا لیتا ہے اور اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے کہ مجھے سونا ملا۔ ارے مسلمانوں، کہ یہ مبارک کتاب ہر شے سے زیادہ برکت اور عظمت اور ہر شے سے زیادہ قیمت والی ہے، کہ جو سونے سے کہیں بڑھ کر آج ہمیں گلیوں میں، نالیوں میں، گندی نالیوں میں اور سڑکوں کے آس پاس گندگیوں کے ڈھیر پہ رلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج میں نے اس موضوع کو ایک حاجت اور غرض سمجھتے ہوئے بیان کرنے کی نیت کی ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس موضوع کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی بدولت اللہ رب العزت ایمان میں پختگی عطا فرمائے گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 32، پارہ نمبر 17۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت کی نشانیوں کی تعظیم کرے جو شخص، اللہ رب العزت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دل کا تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ دل کا تقوی اس کو عطا فرما دیتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ تو دوستو، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور اللہ جل شانہ کی کتابیں، یہ سب اس کی نشانیاں ہیں، یہ سب اس ذات کی نشانیاں ہیں، اور ان سب کی تعظیم دل کا تقوی بنتی ہے۔ ان کی تعظیم کریں، اللہ رب العزت دل کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ اگر شعائر اللہ دل میں ہے تو پھر خوف خدا بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی دین سے محبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ انہی کی وجہ سے، انہی باتوں سے، اور یہی باتیں ہی دین کا نچوڑ ہیں۔ اور ان باتوں کا بزرگ فرماتے ہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت کو ہر عیب سے پاک ماننا فرض ہے، اسی طرح ہی اس کے مقدس ناموں کا ادب کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ اگر اس مقدس ناموں کا ادب نہیں
تو کچھ نہیں ہے. اس دھرتی کے اوپر جو بھی نمازیں پڑھی بالکل ضائع، نوافل پڑھے بالکل ضائع، جو بھی نیکی کا کام کرے، لاکھوں حج کرے، لاکھوں روزے کرے، اگر دل میں اس کے اسماء گرامی اور اس کی نشانیوں کا ادب نہیں ہے تو بالکل عبادات فارغ ہے. عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں، ریاستیں کسی کام کی نہیں ہیں، یہ تعلیمیں پھر کسی کام کی نہیں ہیں. صرف اور صرف دل میں ادب ہو، اللہ رب العزت اس ادب کی وجہ سے خوف خدا بھی عطا فرما دیتا ہے اور دل کا تقوی بھی عطا فرما دیتا ہے. واضح رہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کی جلد اول صفحہ 55 پر ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ شریعتوں کی بنیاد شعائر اللہ کی تعظیم اور ادب کرنے اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہیے. کیا مطلب؟ کہ ان کی تعظیم سے، ان کی تعظیم کرنے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے انسان کو. شعائر اللہ کی تعظیم، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سورۃ الرحمن میں ہے. فرمایا بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے. کہ ہمارے رب کا نام عظمت بزرگی والا نام ہے اور بڑی عظمت والا ہے. آگے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون. فرمایا قرآن مجید کو نہ چھوئیں مگر پاک ہو کر، باوضو. کیا مطلب؟ کہ باوضو ہو کر، پاک ہو کر اللہ رب العزت کے پاک کلام کو چھوئیں. اس آیت سے بھی قرآن کریم کی عظمت واضح ہے کہ قرآن کریم وہ عظمت والی کتاب ہے کہ جس کو انسان کے لیے فرض ہے کہ اسے وضو کر کے ہاتھ لگائے، اور اس کا ادب بھی انسان کے اوپر فرض ہے. محترم، ایک روایت عام مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے پہلے جس وقت سنا کہ اس کی بہن اور اس کے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا، تو آپ جس وقت آپ نے سنا تھا اس وقت آپ حالت کفر میں تھے، اور پھر غصے کے عالم میں چل پڑے. جب گھر کے نزدیک گئے تو آواز سنی قرآن کی آواز سنی، تو ان کے پاؤں کی یا ان کی آواز ہی حضرت عمر فاروق کی آواز ان کے بہن اور بہنوئی نے جب سنی، انہوں نے قرآن کو بند کر کے الگ چھپا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں گئے تو آپ نے مارنا شروع کر دیا. جب آپ نے مارا، اتنا مارا کہ یہاں تک کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تو پھر آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی نے کہا، عمر، کہ جس اسلام اور جس قرآن کی وجہ سے تم ہمیں مار رہے ہو، اس قرآن کی محبت ہمارے دل سے نکل نہیں سکتی. تمہارے اس مارنے سے دل سے اس قرآن کی محبت نکل نہیں سکتی. حضرت عمر فاروق نے کہا، آپ ایسا کریں، مجھے وہ کلام تو دکھائیں
میں دیکھتا ہوں وہ کتنی عظمت والا قرآن ہے کہ جس کو آپ نے پڑھا اور اس کی محبت ایسی دل میں بیٹھی کہ آپ اس قرآن کی خاطر مارے بھی کھاتے ہیں، تب بھی برداشت کر رہے ہیں، اس کی مارے برداشت کر رہے ہیں اس قرآن کی خاطر۔ تو آپ کی بہن نے کہا عمر آپ ایسا کریں، اس قرآن کو جو کفر کی حالت میں لوگ ہوں وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ پاک ہوں، پاک ہو کر اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تب عمر فاروق نے غسل کیا، طہارت کی، پاک ہوئے اور پاک ہو کر آ کر قرآن کو ہاتھ لگایا۔ کیا مطلب؟ اس وقت کے مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور آپ کے بہنوئی نے رہنے والی قیامت تک کی دنیا والوں کو، مسلمانوں کو سبق دیا ہے۔ ارے مسلمانوں، یہ قرآن ہے، اس کے اوپر جان جاتی ہے چلی جائے، مگر پھر بھی مشرکین اور کافروں کے ناپاک ہاتھ اس قرآن کو نہ لگنے دینا، اگرچہ جان جاتی ہے چلی جائے۔ انہوں نے یہ سبق دیا ہے کہ یہ تو عمر تھا، اس وقت کی بات ہے جب حالت کفر میں تھا۔ انہوں نے سبق دیا رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو کہ تم اس وقت تک ہاتھ نہ لگانے دینا جب تک وہ پاک نہ ہو لیں، اپنی کفر والی غلاظت سے پاک نہ ہو لیں، اس وقت تک اس کو ہاتھ نہ لگانے دینا۔ تعظیم کے متعلق احادیث مبارکہ چند میں سناتا ہوں، پھر اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا اس موضوع کو۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے زمین پر پڑی ایک کتاب دیکھی۔ توجہ، یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ تفسیر احکام القرآن میں ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے زمین پر پڑی ایک کتاب دیکھی تو آپ نے دریافت کیا، سوال کیا، تو آپ کے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ یہ کتاب اللہ کا ایک حصہ ہے، یہ کتاب اللہ کا ایک حصہ ہے جو کہ یہودیوں نے لکھا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا لعنت کرے ان یہودیوں کے اوپر جنہوں نے یہ کام کیا، کتاب اللہ کو اس کی جگہ پر رکھو۔ کیا مطلب؟ کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا ایک حصہ گلی میں، کوچے میں یا کہیں رلتے ہوئے دیکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس کتاب کا ایک حصہ، کون سی کتاب؟ جو کتاب اللہ کا ایک حصہ تھی۔ کیا مطلب؟ قرآن کے علاوہ اور بھی تو کتاب اللہ ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ایک کتاب کا ایک حصہ گلی میں رلتے ہوئے دیکھا تو حضور نے لعنت بھیجی اور فرمایا لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر اس کتاب کا ایک حصہ گلی میں رولنے کے لیے بھیج دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب اللہ کو اپنی جگہ پر رکھو۔ کیا مطلب؟ کہ یہ کتاب محفوظ جگہ پر رکھنے والی ہے، یہ کتاب حفاظت کرنے والی کتاب ہے، لہٰذا یہ گلیوں میں رلنے والی کتاب نہیں ہے۔ اس کو اٹھا کر یا دل میں رکھو یا محفوظ جگہ پہ رکھ دو۔ یہ وہ کتابیں ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو کہ تفسیر نیشاپور میں ہے، تفسیر نیشاپوری، فرمایا جس طرح رب کائنات کو تمام نقائص عیوب سے پاک سمجھنا فرض ہے، اسی طرح ہی اس کے پاک ناموں کی تعظیم بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی تعظیم بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیوں؟ مشکات شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کعبہ کی طرف تھوک رہا تھا۔ حضور نے ایک شخص کو دیکھا جو کعبہ کی طرف تھوک رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ کیا مطلب؟ قرآن اور خدا تعالی کے اسماء مقدسہ کی تعظیم کعبہ سے بڑھ کر ہے،
ان کی تعظیم کعبہ سے بڑھ کر ہے، رب کے نام کی تعظیم کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ جو کعبہ کی طرف تھوکتا ہے اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی، جو ان قرآن کے ناموں کی یا رب کے ناموں کی بے ادبی کرتا ہے، تعظیم نہیں کرتا، اس کے پیچھے تو بدرجہ اولا نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے رب کے ناموں کی بے ادبی کی ہے، اس نے رب کے ناموں کی بے ادبی کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا جس نے رب تعالیٰ کی ایک نشانی کا ادب نہیں کیا، رب تعالیٰ کی ایک نشانی کا ادب نہیں کیا کہ اس نے کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا بس۔ اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مطلقاً حروف تہجی، مطلقاً حروف تہجی کی تعظیم ضروری ہے۔ حروف تہجی جانتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا یہ یا تک تمام کے تمام حروف تہجی ہیں، اگرچہ یہ قرآن میں آ جائیں، اگرچہ یہ اسلامیات کی کتاب میں ہوں، اگرچہ یہ اردو کی کتاب میں ہوں، ان حروفوں کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیوں؟ بعض علماء فرماتے ہیں حروف تہجی وہ قرآن ہے جو سیدنا ہود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا، حروف تہجی وہ قرآن ہے جو سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حروف تہجی کا ادب یہ بھی تم پر فرض ہے، یہ بھی تم پر فرض ہے۔ کیوں؟ انہی حروف تہجی سے پورا قرآن بنتا ہے، اور انہی حروف تہجی سے پورا قرآن ہی لکھا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی بے ادبی، حروف تہجی کی بے ادبی قرآن کی بے ادبی ہے۔ اگر ایسا شخص، کسی شخص نے دیکھا کہ حروف تہجی تھے مگر گلی میں پڑے تھے، جا رہا تھا، جاتے ہوئے اٹھایا نہیں، یہ سمجھ کر یار یہ تو اردو کی کتاب ہے، یا یہ سمجھ کر یار یہ تو عام لفظ لکھے ہوئے ہیں، اسلامیات کی کتاب کے لفظ ہے، اگرچہ وہ عربی کے تھے، تو علماء کرام فرماتے ہیں جاتے ہوئے انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں تو ایمان سے خارج ہو چکا ہے، وہ کافر ہو چکا ہے، مسلمان نہیں رہا۔ کہ جس نے رب اور رب کے رسول کے نام کو دیکھا، گلی میں دیکھا اور گزر گیا، اٹھایا نہ، فرمایا وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہے، مسلمان نہیں رہا، کافر ہو چکا ہے۔ تو غرض یہ ہے ان مقدس اوراق کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس شخص نے زمین سے وہ کاغذ اٹھایا جس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی، یہ حدیث پاک ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، جس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی اور رب کے نام کی تعظیم کے لیے اس نے اس کاغذ کو اٹھایا، تو اللہ رب العزت کے ہاں صدیقوں سے وہ لکھ دیا جائے گا۔ جس نے رب کے نام کو زمین سے اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں صدیقوں میں وہ لکھا جائے گا کہ اس نے رب کے نام کو اٹھایا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ اس کے والدین کے اوپر عذاب بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے والدین قبروں میں ہیں، اس نے دنیا کے اوپر رہ کر ایک مقدس کاغذ کو اٹھایا رب کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے، اللہ رب العزت اس کاغذ کی تعظیم کی برکت سے اس کے والدین کے اوپر عذاب ہلکا کر دیتا ہے۔ یہ برکت عطا ہوتی ہے اس پاک نام کی کہ جس پاک نام کو اس نے گلی یا کوڑے کے ڈھیر سے اس نے اٹھایا۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اب مطلب کیا ہے کہ پاک ناموں کا ادب اور تعظیم یہ ہر مسلمان اپنے اوپر لاگو سمجھے گا۔ کیوں کہ جب تک یہ لاگو نہ سمجھے، اور ادب، غیرت اور کفر کی مخالفت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان کے اوپر فرض یا واجب کا درجہ رکھتی ہیں، مسلمان کو اپنانی چاہیے۔ اگر ان تین چیزوں کو اپنائے گا نہیں تو رب کا قرب کبھی حاصل کر سکتا ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ ان کے حاصل کرنے سے ہی
ان کو اپنانے سے ہی اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں ذرا اونچی آواز سے، درود پاک پڑھ لیں اونچی آواز سے۔ تو محترم بات یہ ہے، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اسی ادب کے بارے میں ایک واقعہ لکھا، توجہ سماعت فرمائیے گا۔ ایک واقعہ لکھا حضرت بشر حافی کا، جو آپ نے کئی مرتبہ یہ حافظہ کئی سٹیجوں سے سنا ہوگا۔ واقعہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جس کا یہ واقعہ کافی ساری کتابوں میں ملتا ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ وہ بشر حافی جو کہ حالت نشہ میں تھے، جا رہے ہیں، ایک کاغذ کو دیکھا، گلی میں پڑے ہوئے کاغذ کے اوپر نظر پڑی، دیکھا تو اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اس نے اس حالت میں اس کو اٹھایا اور جا کر عطر خریدا، عطر خرید کر آیا، اس نے دھویا اس کاغذ کو، دھو کر اس کو عطر لگا کر اونچی جگہ پہ رکھا اور سو گئے۔ جب سوئے تو دیکھا کہ رب کا ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کر کہا، ارے بشر حافی، تم نے رب کے نام کو خوشبوئیں لگائی ہیں، رب نے جگ میں تیرے نام کو خوشبوئیں لگا دی ہیں۔ تو نے رب کے نام کو خوشبوئیں لگائی ہیں اور اونچے مرتبہ پر رکھا ہے۔ رب نے تیرے نام کو خوشبوئیں لگا کر اب تیرے نام کو اونچا مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ تیرا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ ارے وہ بشر حافی جس کو اس ادب کی وجہ سے یہ رتبہ ملا، آپ فرماتے ہیں جب بیدار ہوئے تو پھر آپ نے وہ یاران آوارگی جن کے ساتھ چلا پھرا کرتے تھے، آپ نے ان یاروں کو چھوڑ دیا، ان یاروں کی دوستی کو چھوڑ دیا، خیر آباد کہہ دیا۔ بس اس کے بعد طالب حق کی تلاش میں لگ پڑے۔ آپ مارا پھرتے تھے اور جہاں بھی رب کا نام پڑا ہوا دیکھتے آپ اسے اٹھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ اے بشر حافی، کیوں اس واقعے کے بعد آپ نے جوتا کبھی نہیں پہنا، ہمیشہ ننگے پاؤں زمین کے اوپر چلا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ کہیں کوئی رب کا نام لکھا ہوا میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ یہ ادب تھا۔ اور بعض کہتے ہیں آپ سے سوال کیا گیا کہ اے بشر حافی، آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ بعض کا یہ قول ہے کہ آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ارے لوگوں سنو، ہمارے رب کا قرآن فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا۔ میں نے یہ آیت کسی قاری کو پڑھتے ہوئے سنی، وہ قاری پڑھ رہا تھا الم نجعل الارض مہادا، رب فرماتا ہے کیا ہی ہم نے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ ارے لوگوں سنو، جب سے میں نے یہ آیت سنی بس جوتا اتار کر رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں بادشاہ کے بچھائے ہوئے بچھونے کے اوپر اگر جوتے سمیت چلا جائے تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ میں نے جوتا اتار دیا کہ جس زمین کو میرے رب نے فرش اور بچھونا کہا ہے اس کے اوپر جوتے کے ساتھ چلنا بھی میں نے بے ادبی قرار دے دیا ہے۔ یہ ہے ادب والوں کی بات، یہ ہے ادب والوں کی بات۔ ارباب سیرت لکھتے ہیں کہ قدرت حق نے بھی ان کی برہنہ پائی کی عزت ایسی رکھی کہ اب آپ بغداد میں رہتے تھے، بغداد میں جس راستوں کے اوپر چڑھتے تھے، جن سڑکوں کے اوپر آپ چلا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ عطا فرما دیا۔ کیوں؟ کہ میرا رب فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو بندہ مجھ سے الفت کرتا ہے، میں بھی جبریل سے کہتا ہوں ارے جبریل تم اعلان کر دو، دنیا والوں کا کہہ دو، ارے دنیا والوں جس شخص سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دو۔ وہ محبت کا عالم تھا،
وہ محبت کا عالم تھا کہ جب حضرت جبریل نے یہ اعلان کیا ہوگا کہ دنیا والے ہو بشر سے اللہ محبت کرتا ہے اور تم بھی محبت کرو، ارے دنیا والی مخلوق بشر سے اللہ محبت کرتا ہے اور تم بھی محبت کرو، اور ان کا یہ نظارہ بغداد کے لوگوں نے ایسا دیکھا کہ بشر جس راستے پر چلتے تھے جانور بھی اس راستے کے اوپر پیشاب نہیں کرتے تھے۔ وہ رتبہ بشر حافی کو ملا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ سڑک کے اوپر ایک پرندے نے بیٹھ کر دی تو اس بزرگ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے پوچھا بزرگ خیریت ہے؟ اس بزرگ نے کہا آج لگتا ہے بشر حافی انتقال کر گئے ہیں کہ ہم نے راستے کے اوپر ایک پرندے کو بیٹھ کرتے دیکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب اس بات کی تحقیق کو پہنچے پتہ چلا جس تاریخ کو اس بزرگ نے انا للہ پڑھا تھا اسی تاریخ کو اسی وقت بشر حافی کا انتقال ہوا تھا۔ یہ ہے وہ محبت کا عالم کہ اللہ رب العزت کے نام کی جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ دوستو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک قول ہے جو آپ کے مکتوبات شریف میں یہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھ کو رفع حاجت کی ضرورت پڑی تو میں گھر سے باہر نکل پڑا کہیں دور رفع حاجت کرنے کے لیے۔ جب میں پہنچا راستے میں جا رہا تھا میں نے ایک پیالے کو دیکھا جو لکڑی کا پیالہ تھا اور اس لکڑی کے پیالے میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس لکڑی کے پیالے کو اٹھایا، اس میں جو گندگی لگی ہوئی تھی میں نے اس گندگی کو دھویا اور صاف کر کے لے آیا اپنے پاس رکھا۔ جب بھی مجھے پیاس لگتی میں اس پیالے میں پانی پیا کرتا تھا، جب بھی مجھے مشکل آتی میں اس پیالے میں پانی پیتا، اللہ مشکل آسان فرما دیتا تھا، اللہ میری مشکل آسان فرما دیتا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھے وہ حقائق، مجھے معارف، مجھے مجاہدے سے جو کچھ نہ ملا میں نے اس پیالے میں پانی پی کر وہ حقائق اور معارف ایسے درجات کو بلند پایا تک پہنچ گیا جس کو میں مجاہدہ کے ذریعے نہ پہنچا تھا، اس پیالے میں پانی پی کر ان مراتب تک میں پہنچ گیا ہوں۔ علامہ شیخ مجدد الفسانی احمد سرہندی فاروقی فرماتے ہیں دوستو یہ ہے ادب ان الفاظ کا کہ جن کا ادب کیا جائے اور جن کے ادب سے ہی سب کچھ دوستو ملتا ہے۔ یہ قرآن کا ادب ہے، اس ادب کی وجہ سے ہی اور اسماء طیبہ کے ادب سے ہی سب کچھ انسان کو ملتا ہے۔ دوستو اگر ان کی بے ادبی کی جائے، ان کے ادب کی طرف نہ سوچا جائے اور بالکل دھیان ہی نہ کیا جائے تو کیا حالات ہوتے ہیں، پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا جب لوگ اللہ کے نام کی بے ادبی کرنا شروع کر دیں، جب لوگ تعظیم سے دور ہو جائیں، جب لوگ ادب سے دور ہو جائیں، پھر ایسی تکلیفیں آتی ہیں اور پھر ایسے گناہوں کے سمندر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ سوچ تک بھی نہیں سکتے۔ اگر ایک ادب کیا جائے تو اللہ رب العزت اس ادب کی وجہ سے ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے، دوسرا دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اس ادب کی وجہ سے دوستو ایک واقعہ آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ مظفر گڑھ کا علاقہ تھا، یہ پاکستان اور ہندوستان اس وقت الگ الگ نہ ہوئے تھے، یہ ایک مظفر گڑھ کا علاقہ ہے۔ یہاں اس علاقے میں سیلاب آیا، جب سیلاب آیا مسلمانوں نے سوچا ہمارے گھر ایک ایسے راستے پر ہے جہاں سیلاب کا پانی آئے گا، گھر چلے جائیں گے، مال مویشی چلے جائیں گے، جان کے جانوں کا خطرہ ہے، جان کے بھی جانے کا خطرہ ہے، بچوں کے جانے کا بھی خطرہ ہے، کیوں نہ ہو یہ چیزیں جاتی ہیں چلی جائیں، بس صرف اور صرف رب کے قرآن کو بچا لیا جائے۔
رب کے قرآن کو بچا لیا جائے۔ بس مسلمانوں نے سوچا، وہ مسلمان مظفر گڑھ کے علاقے کے رہنے والے تھے، جب انہوں نے سوچا کہ قرآن کو بچایا جائے، بچایا کیسے جائے، اور کوئی ایسا طریقہ کار نہ تھا بچانے کا، انہوں نے قرآن اٹھایا، سارے قرآن اٹھا کر ایک سکھوں کا گھر تھا، اس گھر میں جا کر دے دیے، جا کر کہا کہ ہمارے گھر سیلاب آنے والے ہیں، سیلاب آ رہا ہے، سیلاب کے راستے کے اوپر ہی ہمارے گھر ہیں، ہماری جانیں چلی جائیں، شاید ہو سکتا ہے ہمارے مال چلے جائیں، ہو سکتا ہے ہماری جانیں چلی جائیں، ہو سکتا ہے ہمارا مال مویشی چلا جائے، مہربانی کرنا ہماری اس کتاب قرآن پاک کو محفوظ کرنا، محفوظ جگہ پر رکھنا۔ جب انہوں نے یہ قرآن دیا ان سکھوں کو، جب سکھوں کے پاس قرآن پہنچا تو میاں بیوی نے مشورہ کیا۔ مشورہ کیا کرتے ہیں؟ میاں بیوی اس گھر میں رہتے تھے، مشورہ کر رہے ہیں۔ میاں اپنی بیوی سے کہتا ہے، ارے سن، یہ وہ کتاب ہے جس کی عظمت مسلمانوں کے نبی نے بلند عطا فرمائی ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کی عظمت بڑی ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کی برکتیں سے رب فتح عطا فرماتا تھا، یہ وہ کتاب ہے جس کی برکتوں سے رب نصرانیوں کو فتح عطا فرما دیتا تھا، یہ وہ کتاب ہے جس کی برکتوں سے رب مسلمانوں کو فتح دیتا تھا، یہ وہ کتاب ہے جس کی برکت کی وجہ سے یہودیوں کو رب بیٹے عطا فرما دیتا تھا، یہ وہ برکت والی کتاب ہے، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، یہ وہ فضیلت والی کتاب ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس کتاب کا ہم ادب کریں۔ آج کی رات ہمارے گھر میں یہ مہمان آئی ہے، وہ سکھ اپنی بیوی کو یہ باتیں کر رہا تھا، بیوی نے کہا ہاں میں بھی اس بات پہ متفق ہوں، اب ایسا کرتے ہیں، رات ہونے والی ہے، آخر رات بھی گزارنی ہے، آج سوتے نہیں ہیں، تو اٹھا کر کھڑا رہے، میں سو جاتی ہوں، جب تو تھک جانا مجھے اٹھا دینا، میں پاک ہو کر اس قرآن کو اٹھاؤں گی، تو سو جانا۔ ایسی رات گزر گئی، جب سکھ تھک جاتا تھا بیوی اٹھاتی تھی، جب بیوی تھک جاتی تھی وہ ہندو اٹھاتا تھا، جب ایسا وقت گزرتا گیا، صبح ہوئی، وہ سیلاب تو آیا، مسلمانوں کے گھر بار بچ گئے، مال مویشی بچ گئے، سب کچھ بچ گیا۔ مسلمان آئے قرآن کو لینے کے لیے، جب لینے کے لیے آئے تو اس سکھ نے کہا ہم قرآن نہیں دیتے۔ مسلمانوں نے سوال کیا وجہ کیا ہے، قرآن کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے ہم رات ساری اس قرآن کی تعظیم کرتے رہے، ہم رات ساری کھڑے ہو کر اس قرآن کی خاطر ہم نے رات کاٹی ہے، اس قرآن کی خاطر ہم نے تکلیفیں جھیلی ہیں، بس وجہ یہ تھی۔ جب صبح کا وقت آیا ایک نورانی بادل آیا ہے ہمارے گھر میں، ہم نے وہ چشمے دیکھے ہیں، ہم نے وہ برکتیں دیکھی ہیں، ان برکتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے۔ بات یہ ہے مسلمانوں، جب قرآن کا ادب کریں سکھ تو اسلام کی دولت مل جاتی ہے، جب قرآن کا ادب کریں ہندو تو اسلام کی دولت مل جاتی ہے۔ بات یہ ہے مسلمانوں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج قرآن کے الفاظ ہیں جو گلیوں میں رلتے نظر آتے ہیں، آج یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو کوچوں میں رلتے نظر آتے ہیں، آج یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو گندگی کے ڈھیر پر رلتے نظر آتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آج کوئی شخص گرنتھ کو رلتے ہوئے نہیں دکھا سکتا کہ یا جناب جی یہ ہندوؤں کی گرنتھ کتاب ہے، رلتے ہوئے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ سکھوں کی توحید کتاب ہے، آپ اس کو رلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ تورات کو رلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھیں گے، انجیل کو رلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ جب اس دور میں، اس معاشرہ میں جہاں بھی رلتا دیکھو گے تو ہمارا یہ قرآن گلی کوچوں میں گندگیوں کے ڈھیر پہ رلتا نظر آتا ہے، حالانکہ یہ قرآن وہ تھا جس کی عظمت رب کے نبی نے بیان فرما دی ہے، جس کی فضیلت رب کے پیغمبر نے بیان فرما دی ہے، جس کی بدولت مسلمانوں کو برکتیں عطا ہوا کرتی تھی۔ دوستو یہ عزت والی وہ کتاب ہے، یہ اللہ کا رحمت، اللہ کی رحمت کا دریا اس کتاب کے ادب کرنے سے ہی انسان کے اوپر برس جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو ادب، غیرت، کفر کی مخالفت ہمیشہ دل میں رکھنی چاہیے۔ وہ بھی مسلمان ہوا کرتے تھے جو ان تین چیزوں کو اپنے دل میں بساتے تھے، ادب بھی تھا، غیرت بھی تھی، کفر کی مخالفت بھی تھی، یہ دل میں رکھ کر یہی وراثت اپنی نسلوں میں چلا کر جایا کرتے تھے، اور وہ قوت
جو کفر کی قوت تھی ہمیشہ مسلمانوں کو دیکھ کر لرز جاتی تھی، جب سے یہ تین چیزیں مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گئی، اب وہ رفتہ رفتہ ایسا بڑھ چکا ہے کہ جب ادب ختم ہوا تو غیرت بھی گئی، جب ادب ختم ہوا تو کفر کی مخالفت بھی گئی، جب ادب ختم ہوا تو دین کی محبت بھی گئی، جب ادب ختم ہوا تو آپس کی محبت بھی گئی۔ یہ وہ کتاب تھی کہ جس کی محبت سے، جس کے ادب سے انسان کو دین اور دنیا کی دولت مل جاتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی عزیزی جلد پہلی صفحہ نمبر 7 کے اوپر ایک بات تحریر کرتے ہیں۔ توجہ، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، توجہ سے بات میری کو سماعت فرمائیے گا۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری بارگاہ میں ایک مسلمان آیا، توجہ، ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے، شیخ صاحب میں نے رات خواب میں اپنی ماں سے زنا کیا ہے، میں نے رات خواب میں اپنی ماں سے زنا کیا ہے۔ شیخ صاحب بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے اور فرماتے ہیں، یار اس کی تعبیر مجھے سمجھ تو کوئی نہیں آتی، پر ایک بات ہے، کہیں نہ کہیں تم سے قرآن کی بے ادبی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں تم سے قرآن کی بے ادبی ہوئی ہے، جاؤ پوچھو اپنی بیوی سے۔ جب گھر جاتا ہے تو اپنی بیوی سے پوچھا، بتا کہیں تجھ سے قرآن کی بے ادبی تو نہیں ہوئی؟ بیوی کہتی ہے، نہیں قرآن کی بے ادبی تو نہیں ہوئی، مگر ایک بات ہے، کل عصر کے ٹائم میں نے دیکھا ہمارا گھر میں آٹا ختم ہوا پڑا تھا، میں نے قرآن اٹھایا، جا کر سکھ کے گھر میں قرآن کو گروی رکھا اور کھانے کے لیے آٹا لے آئی، بس یہی جرم تھا، بھاگتا ہوا گیا شیخ صاحب کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے، شیخ صاحب یہ بات ہے؟ تو شیخ صاحب نے فرمایا، جو قرآن تو نے گروی رکھا تھا اس سکھ ہندو نے بے پاک نہ کیا اپنے ہاتھوں کو، نہ ہی طہارت کی اس نے، بغیر پاکی کے اس نے قرآن کو ہاتھ لگایا۔ اللہ رب العزت سے جو قرآن کو جو عذاب نازل ہونا تھا اللہ رب العزت نے تجھے خواب میں دکھا دیا، بس اس گناہ سے توبہ کر۔ دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایسے حالات پڑ جاتے ہیں، جب ایسے حالات پڑ جاتے ہیں کہ جب سکھ، ہندو، یہودی، بد مذہب، کافر، کسی کا احترام نہیں کیا جاتا، ہر بندہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے اوپر تیار ہوتا ہے۔ دیکھو، میں آپ کے ذہن لے جانا چاہتا ہوں یونیورسٹیوں کی طرف، جہاں یونیورسٹیوں میں یہودی بھی استاد لگے ہوئے ہیں، جس یونیورسٹی کالجوں میں، سکولوں میں یہ کافر بھی استاد لگے ہوئے ہیں، کہیں قادیانی بھی استاد لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا جو قادیانی اسلامیات پڑھاتا ہے وہ ہاتھ لگاتا ہوگا کہ نہیں؟ جو قادیانی جو اسلامیات پڑھاتا ہے، جو یہودی اسلامیات پڑھاتا ہے، کیا وہ ہاتھ لگاتا ہوگا کہ نہیں؟ جو بد مذہب کافر اسلامیات کو ہاتھ لگاتا ہے، کیا جو پڑھاتا ہے وہ ہاتھ لگاتا ہوگا کہ نہیں؟ جب ایسے معاملات میں مسلمان فرق نہ سمجھے، پھر اللہ رب العزت کے عذاب نازل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کے عذاب طرح طرح کے اوپر، قوموں کے اوپر نازل ہو جاتے ہیں۔ دوستو، بات یہ ہے، یہ ٹائم بڑا قلیل ہے، بڑا لمبا خطبہ تھا جو میں دینا چاہتا ہوں، بس مختصر بات یہ ہے، قرآن کے ادب سے انسان کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن کے ہی ادب سے انسان کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک بات لکھی ہے مولانا روم نے، توجہ، مولانا روم نے ایک بات لکھی، کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی، توجہ، سلطان محمود غزنوی 971 عیسوی سے 30 اپریل 1030 عیسوی تک انہوں نے بادشاہی کی ہے۔ محمود غزنوی یہ ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے، 24 عیسوی کو، سن 1024 عیسوی، اس کے پاس اپنا غلام بیٹھا تھا جس کا نام تھا ایاز، اور اس ایاز کا بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد، جس کا نام تھا
محمد، آپ نے فرمایا ارے ایاز کے بیٹے پانی لاؤ، میں نے وضو کرنا ہے۔ تو جب باپ نے یہ بات سنی تو دل میں پریشانی چھا گئی کہ کیا وجہ ہے کہ آج بادشاہ میرے بیٹے کو نام کے ساتھ نہیں پکار رہا بلکہ ان الفاظوں کے ساتھ پکار رہا ہے، ارے ایاز کے بیٹے پانی لاؤ۔ پریشان ہو گیا، پریشانی کے آثار دل پر تھے اور منہ سے ظاہر ہوئے۔ جب چہرے سے ظاہر ہوئے تو محمود غزنوی نے پوچھا اسے، ارے تو پریشان لگتا ہے، خیریت ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں پریشان اس لیے ہوں کہ تو نے آج میرے بیٹے کو ایاز کا بیٹا کہہ کر پکارا ہے، محمد اس کے اپنے نام سے نہیں پکارا۔ تو محمود غزنوی نے کیا ہی پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا میں نے اس کو نام سے اس لیے نہیں پکارا کہ میں بے وضو تھا، میں کیسے، مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے نبی کا نام لوں اور وہ بھی بے وضو ہو کر، نہ میں تو جب بھی نام لوں گا اپنے نبی کا وضو کے ساتھ ہی لوں گا۔ مجھے وضو نہ تھا، میں نے اس لیے اس کو اس کے نام سے نہ پکارا۔ دوست، مسلمانوں کا یہ جذبہ تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ جو نام بھی بے وضو نام بھی نہ لیتے تھے حضور کا، کیا وہ قرآن کو ایسے گلیوں میں رولتے ہوئے دیکھ سکتے تھے؟ آج پھر اس دور میں جو قرآن سر عام گلیوں میں رولتا پھرتا نظر آتا ہے، کہیں گندگی کے ڈھیر پہ نظر آتا ہے رولتا پھرتا، تو کیا ہمارے اوپر رب کی رحمتیں برسنی چاہیے کہ ایسے ماحول میں؟ کیا مطلب؟ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، شہید قرآن پاک ہے۔ کیا ہے؟ شہید قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن گندگی کے ڈھیر اور گندی نالیوں میں رلنے کے قابل ہے یا دل میں رکھنے کے قابل ہے؟ اور یہ جو رول رہے ہیں کون ہے؟ بولو۔ میں لاکھوں سینکڑوں اسلامیات کی کتابیں دکھا سکتا ہوں دوستو۔ یہ دوسری منزل کے اوپر تقریباً 25 سے 30 بورے، بڑے بڑے بورے بھرے ہوئے ہیں جو گندی نالیوں سے اور گندگی کے ڈھیر سے جامعہ شوکت القرآن کے طالب علم یہ قرآن اٹھا کر لائے ہیں۔ یہ کس کا علاقہ؟ یہ علاقہ، اس علاقے میں آپ لوگ رہتے ہیں، آپ کی اولادیں رہتی ہیں، آپ لوگ ہی رہتے ہیں۔ سکول میں کون بچوں کو پڑھاتا ہے؟ اسلامیات کی کتابیں کس کے بچے کے پاس نہیں ہیں؟ کیا کبھی 5 روپے بھی رلتے ہوئے دیکھیں گلیوں میں؟ صرف یہ قرآن رولتا ہوا اتنا نکارا نظر آیا ہے کہ اس کو رولتے رہے؟ دیکھیں بچوں نے دھویا ہے پھر بھی مٹی نکل رہی ہے ان سے۔ کیا عقل کام نہیں کرتا؟ جہاں 5 روپے رولتے ہوئے دیکھیں 1000 مل جائے تو اعلان آ کر کرواتے ہیں، جناب جی ہمارا موبائل گم ہو چکا ہے، اتنے پیسے گم ہو چکے ہیں، کسی کو مل جائے تو واپس کر دے۔ کیا جنہوں نے قرآن کو سر عام گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینکا ہے ردی سمجھ کر، کیا اس کو پتہ نہیں ہوگا؟ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ والی گلی ہے، نہ، میرے مدرسے کے طالب علم اکثر گھوما کرتے ہیں پورے علاقے میں، کبھی اس گندگی نالی سے قرآن سپارے اٹھا کر لائے ہیں، کبھی سامنے سے اٹھا کر لائے۔ یہ سامنے والا جو سکول ہے اس کے سامنے جو گندی نالی ہے، اس گندی نالی سے اسلامیات کی کتابیں اٹھا کر لائے ہیں۔ دسو اسلامیات کی کتابوں میں قرآن نہیں ہے؟ کبھی انگلش کی کتاب میں رلتا دیکھا ہے؟ کیا رب اور رب کا رسول اور اس کی کتاب اتنی سستی ہے اور یہودی کتے انگریز کی کتاب اتنی مہنگی پڑ گئی ہے؟ کیونکہ اس کی کتاب کے اوپر پیسے لگتے ہیں اور یہ لوگ ثواب کی خاطر دیتے ہیں، مفت میں مل جاتی ہیں، یا پھر اس کتاب کا قدر ہی نہیں ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے تم لوگ؟ تمہارے اوپر عذاب ہوگا تو ہم بھی برباد ہوں گے اس عذاب کے اوپر، اس عذاب میں ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ کیوں عذاب کو دعوت دینا چاہتے ہو تم لوگ؟
یہ رب کا قرآن جو رول رہا ہے، کیا نہیں پتا تم لوگوں کو کہ تمہارے بچے سکول کی کتابیں نہیں پڑھتے، سکول نہیں پڑھتے، اسلامیات کی کتابیں ان کے پاس نہیں ہے؟ یہودی کی تعلیم پڑھانے والے لاکھوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں، کتابیں بھی خرچ کرتے ہیں، تعلیم بھی اس کتے انگریز کی، تہذیب بھی اس کتے انگریز کی، اس کتے تعلیم بھی، کپڑے بھی اسی کتے کے پانے والے رولتے قرآن کو ہے۔ کیا اس قرآن کا قصور کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں تم میں سے؟ کبھی 5 روپے بھی رولتے ہوئے دیکھے ہیں؟ میں حیران ہوں ان رابروں کے اوپر جو منبر رسول کے اوپر بھی بیٹھتے ہیں اور مصلی رسول کے اوپر بھی بیٹھ کر پھر بھی اس لعنتی کی تعلیم پڑھاتے ہیں، اور اس قرآن کی تعظیم بید بھی ہو رہی ہے۔ تم میں سے سوچ سکتا ہے کوئی؟ آئے دن ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، استاد جی ہمارے گھر میں تکلیفیں ہیں، استاد جی ہمارے گھر روزی میں برکت نہیں ہے، استاد جی آج وہ ہو گیا ہے، استاد جی آج گھر کو آگ لگ گئی ہے، آج فلاں ایسا ہو گیا ہے، آج لڑائیاں جھگڑے۔ کیوں نہ ہوں یار؟ قرآن کو اتنا سستا جانا ہے کہ رولتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ اوپر والے مکان میں جا کر دیکھیں، 20 قرآن آپ کو ایسے ملیں گے جو گندی نالی کے ڈھیر سے، گندی نالی کے پانی سے بچے اٹھا کر لائے ہیں، ان کو دھویا ہے، سکھایا ہے اور پھر اوپر رکھا ہے۔ بتاؤ کس نے پھینکا ان گندی نالیوں میں؟ کیا مطلب؟ جن گٹروں میں تمہارا پیشاب جاتا ہے ان گٹروں میں قرآن جا رہا ہے۔ کیا تمہارا پیشاب اور قرآن ایک ہی مرتبے کا ہے؟ بتاؤ، کیا ایک ہی مرتبہ ہے تمہارا اور قرآن کا؟ یہ تو وہ قرآن ہے جس کے اوپر حسین نے 72 تن قضا کر دیا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے اوپر نبی کی اولاد نے جانیں قربان کی ہے۔ ارے یہ وہ قرآن ہے جس کے اوپر عمر فاروق نے جانیں قربان کی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر صدیق نے جانیں قربان کی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر مسلمان جانیں قربان کرتے آئے ہیں، مال قربان کرتے آئے ہیں۔ آج کا بھی مسلمان ہے، وہ مسلمان جانیں قربان کرتے تھے۔ آج کا مسلمان 4 ٹکے ضائع کر کے، 4 ٹکے خرچ کر کے اس قرآن کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ تو بتا، تو مسلمان ہے کیا؟ میں قسمیہ کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے جیسے اس معاشرہ میں مسلمان ہے نا تو پھر کافر ہی کوئی نہیں ہے۔ میں قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے جیسے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ قرآن کی بےادبی گندی نالیوں میں ڈال کر مسلمان بنتے ہیں تو کافر نہیں ہے دھرتی کے اوپر۔ ہم یہودی کی تعلیم کے بارے بولیں تو لاکھوں الفاظ اٹھتے ہیں، تہذیب کے بارے بولیں تو لاکھوں الفاظ اٹھتے ہیں۔ کیا قرآن کو جب تم رولو گے اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ بتاؤ، عذاب نازل ہوگا؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جناب جی ہم گلی سے گزر رہے ہیں، یہ کاغذ پڑا، اس کے اوپر اردو لکھی ہوئی ہے یا قرآن لکھا ہوا ہے؟ بتاؤ کس نے یہ قرآن جو کہ ضعیف بچے گندی نالیوں سے، گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر لاتے ہیں، 30 بورے ہو چکے ہیں، اوپر میں نے رکھوائے ہیں، اور پھر ہمارا نمازی مقتدی، اللہ اس کی آخرت اچھی فرمائے، میری اس کے لیے دعا ہے، اس شخص کے لیے، خادم حسین اس کا نام ہے۔ ایک دن اسلامیات کی پہلی کی کتاب تھی یا دوسری کی کلاس کی کتاب، کلمہ طیبہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور یہ سامنے والا جو سکول ہے نا، اس گندی نالی کے اندر پڑی تھی اور اس کے اوپر پیشاب کا تھوبا لگا ہوا تھا۔ اس شخص نے اٹھایا، دھویا اور میرے پاس لایا، کہتا ہے استاد جی دیکھیں کیا ہمارے اوپر عذاب نہیں آئیں گے؟ دوستو بتاؤ، چلو تم اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھاتے، میرا فرض تھا، میں نے تبلیغ کر دی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں مجھ سے میرا رب پوچھے گا تو کہوں گا مولا کفر کی مخالفت کی تھی، ان کو تعلیم دی تھی دین کی۔ اب اگر تم نہیں دو گے تو خود ہی تم سے ہی پوچھا جائے گا۔
اگر دین کی تعلیم نہیں دیتے، کفر کی تعلیم دینی ہی ہے، یہودیت کی تعلیم دینی ہی ہے اپنے بچوں کو، یہودیت کی تہذیب دینی ہی ہے اپنے بچوں کو، کم از کم قرآن کا تو لحاظ رکھیں۔ میں صرف آپ سے اتنا سوال کرتا ہوں بس۔ اور میں نے آج سوچا ہے کہ اس علاقہ میں پورے فیصل آباد میں قرآن محل نہیں ہے۔ لوگ اپنے گھر، بنگلے، بڑے بڑی کوٹھیاں بنائے ہوئے ہیں، مگر ایک مرلے کے لیے قرآن محل نہیں ہے۔ بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے کھلے گھر بنائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، مگر ایک مرلے کے لیے قرآن محل نہیں ہے۔ میں نے آج سوچا ہے کہ قرآن محل کی ابتدا ہی اس علاقے میں کرتا ہوں۔ ایک مرلے میں قرآن محل بنتا ہے، ایک مرلے میں۔ میں اپنے چاہنے والوں سے کہوں گا جن کو رب توفیق دیتا ہے وہ کھڑا ہو جائے، جو قرآن محل کے لیے جگہ دیتا ہے۔ قرآن محل کے لیے جو بندہ ایک مرلے کے لیے جگہ دیتا ہے کھڑا ہو جائے۔ بس 5 منٹ ہے، میں سبحان اللہ، اونچی آواز سے رب کا نام بلند کرو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بابا جی اللہ آپ کی آخرت اچھی فرمائے۔ مجھے صرف ایک ہی مرلہ چاہیے، مجھ سے اپنی بھی زمین نہیں سنبھالی جاتی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تشریف رکھیں، بس یہ میرے پاس نشانی رہنے دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بابا جی کہتے ہیں میں نے 2 کلے سے زیادہ جتنا مرضی چاہے مجھ سے لے لیں، میں آپ کے نام کرا دیتا ہوں، اور مجھے ایک ہی مرلہ چاہیے صرف قرآن محل کے لیے بس۔ بابا جی نے یہ بابا جی کے رقبے سے، میں اپنے لیے نہیں، مجھے نہیں چاہیے زمین، میرے پاس بہت زیادہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، میں ایک ہی مرلہ بابا جی آپ کے رقبے سے کاٹوں گا انشاءاللہ العزیز، اور اس میں قرآن محل بناؤں گا۔ بقایا زمین اللہ رب العزت آپ کے بچوں کے نصیب کرے اور برکتیں عطا فرمائے۔ ایک ہی مرلہ جس میں قرآن محل بنائیں گے، اور بابا جی نے ساتھ کہا کہ میں 5000 روپیہ بھی ساتھ دوں گا۔ میرا رب انشاءاللہ العزیز جس سے چاہے گا اس سے اس کام کی خدمت ضرور لے گا۔ میں اس کام کے لیے چندہ نہیں کرتا، جن کو توفیق میرا رب دے گا تو وہ اس کام میں حصہ ڈالیں گے، ورنہ انشاءاللہ العزیز ہمارے ایک اعلان پر اگر کھڑے ہو گئے ہیں تو دوسرے کوئی ایسے بھی ہیں کہ ایک آواز پر بھی کھڑے ہو جائیں گے جو پورا کو پورا قرآن محل بنا کر دے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت دین متین کی اللہ کو میں چندہ نہیں کرتا، چندہ جنہوں نے دینا ہو تو وہ بعد میں دے دینا۔ بس میری ایک خواہش تھی کہ میرے ایک اعلان کے اوپر میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ میرے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، میرے الفاظوں کو سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ بزرگ کہتے ہیں جو اکیلے چلنے کے حوصلے رکھتے ہوں قافلے بھی انہی کے پیچھے چلتے ہیں، قافلے بھی انہی کے پیچھے چلتے ہیں جو اکیلا چلنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کرم فرمائے گا، ایک قرآن محل بھی انشاءاللہ العزیز تیار ہوگا۔ اور خدا را میں ہاتھ جوڑ کر پھر عرض کر رہا ہوں، یا اس یہودیت کی تعلیم سے اپنے بچوں کو بچائیں، قرآن کی تعلیم دلوائیں، یا پھر پڑھانا بھی چاہتے ہیں تو کم از کم قرآن کے ادب کو ملحوظ خاطر ضرور رکھیں۔ بس میری تقریروں یہ سب کا لب لباب میں ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کر رہا ہوں بس، کیونکہ اب ہم بولتے ہیں تو جیلوں میں بھی چلے جائیں گے، کافی معاملات پڑ جائیں گے۔ جیلوں سے ہمیں ڈر نہیں ہے، ڈرتے نہیں ہیں ہم اس جیسے کہ ہمیں جیلوں میں رکھا جائے گا ہم ڈر جائیں گے نا۔
لیکن آپ لوگوں کو بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں، یا تو یہودیت کی تعلیم پڑھائیں ہی نہیں بچوں کو، اس تعلیم میں کچھ نہیں ہے سوائے دوزخ کے، بس کچھ نہیں ملے گا، میری بات کو یاد رکھیں۔ قرآن کی تعلیم دیں، یا پڑھاتے بھی ہیں تو کم از کم قرآن کی حفاظت ضرور رکھیں۔ اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ گرامی قدر، آج کی اس نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخوان نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگے محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔